الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں ایک انڈیا کے معروف سنگر اور ریسنٹلی وہ سیاست میں بھی ان ہوئے ہیں، قدم رکھا انہوں نے، سدھو موسے والا، ان کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا گیا فائرنگ سے۔ تو اس حادثے کے بعد مختلف طرح کے ٹرینڈز اور رویے اور ہیش ٹیگز دیکھنے میں آ رہے ہیں، کمپینز دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو اس بات کو بسا اوقات سمجھنے یا نہ سمجھنے میں غلطی اس وجہ سے ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کو دوسری میں غلط طریقے سے داخل کر دیتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کر پاتے، تو اس کا نتیجہ بھی افراط و تفریط پر مبنی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات ہے کافر کی یا مشرک کی یا بت پرست کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یا اس کی نماز جنازہ ادا کرنا، یا اس کو ویسے اکرام دینا اور ویسے قبر میں اتارنا جو ایک مسلمان کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری ہے تعزیت ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا ہے۔ تیسری بات ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہوا ایز اے معاشرتی رویہ، کیا ہم اسے پرموٹ کریں گے یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہم اسے کنڈیم کریں گے۔ سب سے پہلی بات پہ آتے ہیں کہ نماز جنازہ، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، دو رائے نہیں ہے اس میں فقہا کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ قرآن کی نصوص موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کا رویہ موجود ہے، پوری امت کا ایک تسلسل موجود ہے کہ کوئی کافر مشرک جو ہے، بت پرست جو ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، نماز جنازہ نہیں ادا کی جا سکتی، اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی، جنت کی امید بھی نہیں لگائی جا سکتی قطعی طور پہ۔ کیوں قرآن کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ جب ان میں سے کوئی بندہ مر جائے تو آپ نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پہ آپ جائیں۔ تو یہاں پہ ایک ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے RIP کہ ریسٹ ان پیس۔ اب یہاں پہ وہ لوگ ان کا بڑا عجیب رویہ ہے کہ سارا سال وہ لوگ جنت اور جہنم کو مذاق بناتے ہیں، بڑے اپنی طرف سے آزاد خیال ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اوپن مائنڈڈ کہتے ہیں جی ہم لوگ ہیں، اور سارا سال جنت جہنم کو مذاق بنانے والے، جہنم کی آفات کو اور جہنم کے عذاب کو مذاق بنانے والے، جنت کی نعمتوں کو مذاق بنانے والے، اب یہاں پہ آ کے جی ریسٹ ان پیس۔ اب نہ جانے ریسٹ ان پیس سے ان کا کون سا پیس مراد ہے، کون سا امن ان کا مراد ہے، یا کس امن کی وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی قطعاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہتے رہیں، یہ بھی چیز سامنے آتی ہے جی وہ جی سکھ تھا اور مسلمانوں کے حق میں ایک عرصہ تک وہ بولا ہے۔ بھائی 1000 بولا ہو، جتنا مرضی بولا ہو، یہ بولنا تو ایک چھوٹی نیکی ہے، اس نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں، انسانیت کی جنگ بھی لڑی ہو، انسانیت کی بقا کی جنگ بھی لڑی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک وہ ایمان والا نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اسلام کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، اس کی نیکیوں پر یا اس کے جو اچھے کام ہم کہہ رہے ہیں اس کے اچھے اعمال پہ ایمان کا سایہ نہیں ہے، اسلام کی چھت نہیں ہے، تو کسی بھی طریقے سے اس کی وہ جو نیکیاں ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کی مغفرت کا اور بلندی درجات کا اور دعاؤں کے جواز کا ذریعہ وہ نیکیاں نہیں بنائی جا سکتی۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ تعزیت کرنا، اظہار افسوس کرنا۔ اب اظہار افسوس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ DPs چینج کر لیں اور فیس بک IDs پہ ایک بھرپور کمپین چلانا شروع کر دیں اور واویلے شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، کہیں اور ایسا ایک تاثر دیں کہ بچے یہ سمجھنا شروع کر دیں یا نئی نسل یہ سمجھنا شروع کر دیں یار پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا اچھا کام کیا کہ ساری دنیا ہی اس کی تعزیت میں لگی ہوئی ہے۔ تو اگر تو وہاں کے اس کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد کوئی رہنے والے مسلمان ہیں تو وہ گھر والوں سے جو ہے افسوس کا اظہار اگر کر لیتے ہیں، دکھ کا اظہار اگر کر لیتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دکھ ختم ہو، اس طرح کا کلمہ کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کے فتاویٰ اس معاملے میں موجود ہیں۔ تیسری بات ہے کہ کیا معاشرتی رویے سے کی حیثیت سے یہ رویہ ٹھیک ہے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہم اسے کنڈیم کریں گے؟ تو بھائی معاشرتی رویے کے اعتبار سے ہم قطعاً ایسی چیزوں کے حامی نہیں ہو سکتے اور نہ ہمیں ہونا چاہیے
کہ ہم کہنا شروع کر دیں اور خوشی منانا شروع کر دیں کہ اسے فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اگر ہم ایسی چیزوں سے خوش ہونا شروع کر دیں گے تو اقلیت کے لیے یا غیر مسلم کے لیے جو ہے وہ زمینیں تنگ ہو جائیں گی، نتیجتاً ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں اگر کوئی نان مسلم کو اس طرح نشانہ بناتا ہے یا ہٹ کرتا ہے تو ہم لوگ یقین جانیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح معاشرتی رویے کی روح سے اگر دیکھا جائے، اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک انسان کو آپ یوں قتل کر دیں، اور اس کی طرف سے اس معاملے میں مقدسات کی کوئی توہین کا معاملہ بھی سامنے نہیں آیا، شاعر اسلام کی توہین کا کوئی معاملہ سامنے بھی نہیں آیا۔ اگر اس کو ہم مطلب اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کر سکیں کہ اس کا قتل کرنا بالکل ٹھیک ہوا ہے، تو معاشرتی رویے کے روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ کسی انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نان مسلم ہو، اس طرح ظلم کرتے ہوئے اس پہ حملہ آور ہونا اور اسے زندگی سے نکال دینا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ رویہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جو صحیح راستہ ہے اسے دیکھنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔